ویلکم بیک ناظرین. اخندزادہ عبدالمتین صاحب سے بلوچستان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب بات ہوگی اخندزادہ صاحب جماعت اسلامی. جماعت اسلامی شروع سے وہاں پر ہے, کام کر رہی ہے. بڑے دینی مدارس کا ایک سلسلہ بھی چلا, خدمت خلق کا بھی کام ہوا, سیاست بھی کرتے ہیں. لیکن پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک مولانا عبدالحق صاحب MNA بنتے ہیں. تو کیا بلوچستان کے لوگ دین سے قریب نہیں ہیں؟ بلوچستان کے لوگ جماعت اسلامی کو جانتے ہی نہیں, اور بلوچستان کے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اسلامی نظام وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی آئے. بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح بلوچ اور یہ اور پختونخوا عوامی ملی پارٹی ایک لسانی اور علاقائی جماعتیں آگے آ جاتی ہیں. تو کہاں ہے جماعت اسلامی؟ ویسے جماعت اسلامی واقعتاً وہاں موجود ہے, بالکل بر صغیر کی تقسیم کے ساتھ اور پاکستان کے قیام کے ساتھ. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے نگران بھی رہے ہیں پہلے ابتدائی سال 2 میں, اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارا خیال ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب تو بہت بزرگ شخصیت تھے, اور وہ ویسے بھی بہت سارے لوگوں پہ باری رہے ہیں. جو الیکشن کا نظام ہے ہمارے, ہم صرف انتخابی طور پہ لینا چاہیں, ویسے تو ہماری پوری تنظیم موجود ہے گوادر سے لے کر جوب تک پورے صوبے میں. اب الحمدللہ ہم دیہاتوں کے اندر بھی جا رہے ہیں, دور دراز علاقوں کے اندر بھی جا رہے ہیں. لیکن جس طرح بات ہوئی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ نصف رقبے کے لحاظ سے پاکستان ہے, تو اس بڑے رقبے کے اندر پہنچنا, دعوت کا کام کرنا, لوگوں کو منظم کرنا, اور پھر جو ایک نظام موجود ہے جبر کا, سرداروں کا, وہاں ایک لحاظ سے دیہی معاشرہ ہے, قبائلی معاشرہ ہے جہاں جہالت بھی ہے, سادگی بھی ہے. اس کے اندر جو ہے لوگوں کو جماعت اسلامی جیسے تنظیم کے ساتھ جوڑنا, جس میں تعلیم ہو, تربیت ہو, سیاسی پختگی ہو. جماعت اسلامی کا کام بیشتر تو لٹریچر سے پھیلتا ہے. آپ یہاں پر آ کے عذر یہ ہے کہ آپ لٹریچر دیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے, اور پھر مختلف زبانیں ہیں, تو یہ ایک آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہوگی. یعنی یہ ایک مشکل ہے ظاہر ہے کہ خاص کر دیہاتوں میں, لیکن بہرحال ہم زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لٹریچر کا متبادل تو انسان کے پاس زبان بھی ہے اور اپنا کردار بھی ہے, رابطہ بھی ہے. لیکن یہ ایک بڑا مشکل ہے کہ خود دیہاتوں تک یا دور دراز علاقوں تک پہنچنا, اس کے لیے جو وقت چاہیے, جو وسائل چاہیے, جو وسیلہ چاہیے, یہ ایک بنیادی مشکل ہے. 60 سال کا عرصہ تو کافی ہوتا ہے نا اتنے بڑے علاقوں میں. ایک تو یہ اب بھی مشکل ہے ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی دیہی معاشرے میں, لیکن بلوچستان میں بطور خاص. دوسرا ایک وجہ بنیادی یہ رہی ہے کہ بلوچستان میں پروپیگنڈا رہا ہے جماعت اسلامی کے خلاف. وہ تو ہر جگہ ہوگا, نہیں باقی ملک سے پروپیگنڈا تو ہر جگہ ہوگا نا. اگر آپ ذرا بر صغیر کے تقسیم سے پہلے کی طرف جائیں, نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں جو تاثر رہا ہے, ایک اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ قوم پرستوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ پرو امریکہ ہے, فوج کے لوگ ہیں, ایجنسیوں کے لوگ ہیں, افغانستان کی قربت کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں نا, وہ کسی بزرگ نے کہا تھا, میں اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا, کہ اگر آپ کو روزگار نہیں ملتا, شہرت نہیں ملتی, مقام نہیں ملتا, تو چوک پر کھڑے ہو کر مودودی اور جماعت اسلامی کو گالی دے دو, سب مل جائے گا. سب مل جائے گا. تو یہ 1940-45 کا عرصہ تھا, 46 کا عرصہ تھا, جماعت اسلامی کے بننے کے بعد کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا تو ہر جگہ ہو رہا ہے, اس وقت بھی تھا, آج بھی, اب زیادہ زور سے. میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو قوم پرستوں کی جانب سے وہاں پروپیگنڈا رہا ہے دونوں حصوں میں, بلوچ قوم پرستوں کی وجہ سے بھی ماضی میں, اور پشتون قوم پرستوں کی وجہ سے بھی. افغانستان کی وجہ سے چونکہ جماعت اسلامی کے پاس دلیل تھی, لٹریچر تھا, ایک قوت تھی, اور اس سے روکنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا پروپیگنڈے کو. دوسرا مذہبی طبقے کی طرف سے بھی بہت, دیہی معاشرے کے اندر بہرحال عام لوگوں کے اندر, ان پڑھ یا سادہ لوگوں کے اندر اگر آپ کسی کے عقیدے کے متعلق کچھ بات کہیں تو یہ بڑی وزنی بات سمجھی جاتی ہے. شہروں میں تو یہ بات کوئی زیادہ قابل قبول یا دلیل نہیں بن پاتی ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے ایک عشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں کم ہوئی ہے, ہمارے سب لوگوں سے تعلقات بھی ہے, یعنی فوائد بھی ہوئے ہیں. ہم MMA کے اندر رہے ہیں, ہم PDM کے اندر رہے ہیں, اور سب لوگوں سے دوستیاں بھی بنی ہیں, جانتے بھی ہیں. لوگ اور میڈیا جو ہے نتائج کے اعتبار سے پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیں کتنے, آتے کہاں ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں. اب آپ کو امید ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, آپ لوگ اندر تک اترے ہیں, لوگوں تک پہنچے ہیں, تو انتخابی نتائج کے حوالے سے میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر پچھلے 85 سے بھی لے کے یا 70 سے جو الیکشن ہے, اس میں تو جماعت اسلامی خود الیکشن میں بہت کم گئی اپنے نام سے, اپنے ایجنڈے پہ, اپنے پروگرام کے تحت. اس کا باقی ملک پہ بھی اثر پڑا ہے, لیکن بلوچستان میں وہ طور خاص رہا ہے. ہم نے اگر 2-3 الیکشن IJI کے تحت لڑے ہیں تو اس میں ہمارے کوئی 1-2 امیدوار رہے ہیں. تو اگر آپ کے 2-3 امیدوار رہے, اس میں ایک مولانا عبدالحق صاحب آئے ہیں, تو یہ تو کافی اچھی رزلٹ ہے. MMA کے اندر ہمیں نشستیں نہیں ملی ہے, 2-3 ہی ملی ہے, اس میں ہمارے لوگ رہے ہیں 2002 کے الیکشن میں. پھر آگے پیچھے 2-3 ہم نے بائیکاٹ کیے ہیں. اس لیے اب ہمیں ہے, اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں. صوبے کے مختلف حلقوں میں, اضلاع کے اندر جو ہے صوبائی اور قومی حلقوں پہ ہمارا تیاری ہے, انشاءاللہ رابطہ بھی ہے, اپنے ہمارے کارکنان بھی پرعزم ہیں. تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ مستقبل قریب کے اندر آئندہ انتخاب میں ہمیں وہاں نمائندگی ملے گی انشاءاللہ.
باقی پھر آہستہ آہستہ اسی بلوچستان بنیاد پہ پیش رفت کے کریں گے۔ عوام کی جانب سے اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے، اور بلوچستان کے عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، دونوں؟ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تقدیر تو اب انصاف سے اور عدل سے وابستہ ہے۔ اس معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ جتنی خرابیاں ہم نے کی ہے، اتنے بڑے افرادی قوت کے ساتھ کہ 18 کروڑ افراد ہے، اگر یہ تبدیلی کے لیے ہم یکسو ہو جائیں اور عدل اور انصاف اور ایک منصفانہ معاشرہ بن جائیں، ایک اچھی ریاست بن جائیں، تو سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ بنیادی طور پہ بلوچستان کا بھی ہے۔ بلوچستان کا کے حقوق جو ہے وہ عدل سے وابستہ ہے، انصاف سے وابستہ ہے، اور ہم بلوچستان کے اندر بھی ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں۔ آپ کے ذریعے بھی یہ پیغام اپنے نوجوانوں کو، اپنے 1 کروڑ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بھی اسلام سے وابستہ ہے، اور خود بلوچستان کے اندر بھی میں تو مستقل یہ بات کہتا ہوں، وہاں صوبے کے اندر بھی، کہ ہماری جو 40 سال کی قیادت رہی ہے وہاں، یعنی پہلے حکومت سے لے کر اب تک جو اسم صوبہ بننے کے بعد جو حکومتیں رہی ہے، وہ عملاً ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے وفاق سے بھی حقوق لے کر نہیں دیے ہیں، خود اپنی بھی خدمت نہیں کی ہے، اپنے وسائل بھی ضائع کیے ہیں، اور اس کے بنیاد پہ ہم ایک ایسے بند گلی کے اندر چلے گئے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت بدامنی بھی ہے، خوف بھی ہے، تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ایک نئے سرے سے وہاں ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے مسلسل جدوجہد جو ہے یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ یہ اگر صوبے کے سارے حصوں کے لوگ جو ہے بیدار ہو اور ہم اپنی قیادت تبدیل کریں، جب تک وہاں کے یعنی صوبے کی سیاسی قیادت تبدیل نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ جو روایتی لوگ وہاں ہے اس وقت، یا پچھلے 30-40 سالوں سے اسمبلیوں میں مختلف نہ ہو، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ کمپرس پارٹیاں ہو، دونوں حصوں کے، بلوچ ہو یا پشتون ہو، بلکہ وہاں جو لوگ مذہب کے نام پہ آئے ہیں، نیم ملا آئے ہیں، ان کا کردار بھی سرداروں جیسا اور کمپرسوں جیسا بن گیا ہے۔ تو جماعت اسلامی تو وہاں تبدیلی کی دائی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے آپ نے تیاریاں کر لی ہیں؟ جی، ہم مسلسل ہمیں نوجوانوں کا جیسے ابھی آپ نے نام لیا، منظم کیا ان کو کہ یہ تمہارے حقوق کی راہ میں اصل رکاوٹ وہی لوگ ہیں؟ جی بالکل، ہم نے وہاں مسلسل پروگرامات بھی کیے ہیں، پر امید ہے کہ بلوچستان میں کوئی نیا سویرا شریک بھی رہے ہیں۔ دکھا ہمارا سکیں بھی گے؟ پچھلے دنوں جو دھرنا ہوا تھا کوئٹہ میں، یہ صوبے کا یعنی سال کے اندر سب سے بڑا سیاسی پروگرام تھا، بہت خوف کے اندر، بہت مگر مین بے اسٹریم اعتمادی کے میڈیا میں اندر۔ تو ایک جھلک نظر آئی ہے بس کہ وہاں کچھ ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں دکھایا گیا جو میڈیا کا کہ سلوک، جو اخنزادہ میڈیا کا صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے، اخنزادہ صاحب گاڑی سے اتر رہے ہیں، منور حسن کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، منور حسن اتر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو ہمیں کبھی جماعت اسلامی کے بارے میں وہ نظر گلہ نہیں تو آئی۔ ہمارا وفاق سے ہے، پورے ملک سے ہے، کہ جو میڈیا کا جو وہ ہے رویہ ہے بلوچستان کے ساتھ، پورے صوبے کے ساتھ، تو وہی رویہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے پروگرام کے ساتھ بھی ہوگا، ورنہ بہت منظم پروگرام ان تھا۔ سب چیزوں کے باوجود آپ پر امید ہیں؟ انشاءاللہ میں تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، ہمارے اخنزادہ عبدالمتین صاحب سے بلوچستان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ بے تحاشا محرومیوں، بے حد مظالم کے باوجود وہ بلوچستان میں ایک روشن سویرا دیکھ رہے ہیں، پر امید ہیں کہ وہاں کے نوجوان، وہاں کے لوگ اٹھیں گے اپنے حقوق کے لیے، اور ایک اسلامی عدل اور انصاف کے معاشرے کے قیام کے ساتھ ہی اس صوبے میں بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔